ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، حیدر سماوی نے کہا، اور میں نے انہیں ہوٹل اور کمرے کا نمبر بتا دیا۔ پھر میں وہاں سے اجازت لے کر نکل آیا۔ اس خوبصورت سرزمین پر یہ شہر بہت سی روایتوں کا مظہر تھا۔ نہ جانے کیوں دل چاہا کہ ان روایتوں کو گہری نگاہ سے دیکھوں۔ اس سے پہلے بھی آیا تھا یہاں، لیکن نہ وقت مل سکا تھا نہ موقع۔ بہرحال اس وقت بہت دیر تک سڑکوں پر چکراتا رہا۔ پھر رات ہوئی تو اپنے ہوٹل واپس چلا گیا۔ وہی معمول، وہی زندگی۔ ہوٹل واپس پہنچنے کے بعد ضروریات سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے دراز ہو گیا، لیکن ذہن کی آزادی ممکن نہیں تھی۔ حالات دماغ کے پردوں سے ٹکرا رہے تھے، تصورات بہت سی سوچوں کے دروازے کھول رہے تھے، اور ان دروازوں سے لاتعداد کردار ایک ایک کر کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ حاکف خدام بہت اچھے استاد تھے، بہت کچھ سکھایا انہوں نے مجھے، بڑی محبت اور بڑی مہربانی سے پیش آئے۔ لیکن نظریاتی اختلاف، میرا خیال ہے کہ یہ اختلاف کی مختلف خصوصیات میں سب سے شدید ہوتا ہے، اور اس کی شدت ہر اختلاف پر حاوی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد بہت سے کردار، خاتون زمرد جہاں کا تصور دل میں آیا۔ کس قدر خوبصورت خاتون تھی، یقین نہیں آتا کہ میری ماں ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے جس انداز میں مجھے پہلی ملاقات پر خوش آمدید کہا تھا، اس میں تمام ترتضا تھا۔ وہ ماں نہیں تھی، ان کے کسی انداز سے ممتا نہیں جھلکتی تھی۔ ایک ماں وہ نابینا عورت تھی جو اپنے بیٹے کی منتظر تھی۔ میں حافظ سنجانی سے رقابت محسوس کر رہا تھا۔ اگر اس کی ماں اس سے اس قدر محبت کرتی ہے تو وہ کمبخت مجھ پر سبقت لے گیا نا، وہ الگ بات ہے، لیکن موت کے بعد بھی اسے ماں کی محبت حاصل ہے۔ کس قدر فرق تھا زمرد جہاں اور روحانہ سنجانی میں، اور کس قدر خوش نصیب تھا حافظ سنجانی، اور کس قدر بد نصیب ہوں میں، نہ باپ کی توجہ ملی اور نہ ماں کی۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بہت سی چیزیں جو مل جاتی ہیں انسان نظر انداز کر دیتا ہے، اور جو اسے حاصل ہو جاتی ہیں ان پر شاکی رہتا ہے۔ اب جو نہ ملا نہ صحیح۔ تنجینا الایا بہت اچھی لڑکی تھی، کم از کم اس سے گفتگو کرنے میں مزہ آتا تھا۔ تعلیم یافتہ تھی، ہر جگہ کی باریکی کو پیش نگاہ رکھتی تھی۔ ان عورتوں کی طرح نہیں تھی جنہوں نے عورت کا روپ بگاڑ کر میرے سامنے پیش کیا تھا اور مجھے عورت سے خوفزدہ کر دیا تھا۔ لیکن تنجینا الایا نے جو تصور میرے ساتھ منسوخ کیا تھا، اس کی تکمیل میرے لیے ممکن نہیں تھی۔ اس کی بہت سی وجوہات تھیں، وہی رکاوٹ ماں نام کی چیز ہے، تو اب میں کبھی رغبت کر ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ مجھ سے ایک ایسا کام لینا چاہتی تھی جو میرے دل پر ضرب کی حیثیت رکھتا تھا۔ انکار کر کے نہایت بہتر کیا۔ ہو سکتا ہے کچھ زیادہ ہی برا مان گئی ہو، میں نے کھل کر کہہ دیا تھا۔ بہرحال نہ جانے کون سی سوچیں دامنگیر رہیں، اور اس کے بعد نیند آ گئی۔ اپنی مرضی کا مالک تھا، کوئی ذمہ داری تو تھی نہیں کسی کی۔ جب دل چاہے جاگا۔ دھوپ چڑھ چکی تھی، کھلے ہوئے پردے سے روشنی اندر داخل ہو رہی تھی۔ دیوار گیر گھڑی میں وقت دیکھا، غسل کیا، اور اس کے بعد روم سروس کو ٹیلی فون کر کے ناشتہ طلب کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد ناشتہ سرو کر دیا گیا اور میں ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ اب یہ سوچ رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے، اور کوئی خاص تصور بھی دل میں نہیں تھا۔ نعمان اسدی کے جن رشتہ داروں سے ملاقات ہوئی تھی، ان کا تیا پانچا کر کے آیا تھا۔ پھوپھی جان بہرحال اس قدر کمزور نہیں تھیں کہ اپنے حقوق کی حفاظت نہ کر پاتی۔ جو کچھ انہیں سونپ دیا تھا قانونی طور پر کوئی اسے واپس لینے کا حقدار نہیں تھا، چنانچہ وہاں جانا بے مقصد تھا۔ البتہ ایک احساس دل میں پیدا ہوا کہ تنجینا الایا سے بالکل ہی قطع تعلق کر کے ذرا جلد بازی کر ڈالی ہے۔ اسے ذرا سا اعتماد میں لینا چاہیے تھا مجھے۔ اگر میں اسے اپنی کچھ باتیں بتا دیتا تو اس میں کوئی حرج نہیں، چونکہ اسے کریمن سلہری کے بارے میں تھوڑی بہت تفصیلات معلوم ہو جاتی۔ اس شخص کا نظریہ میرے اپنے اندازے کے مطابق تھا، اور اگر ذہنی طور پر وہ اور میں ہم آہنگ ہو جاتے تو ضرور کوئی ایسا راستہ نکل سکتا تھا جو میرے اس احمقانہ تصور کی تکمیل میں مددگار ثابت ہوتا، جو میں نے اپنے ذہن میں بسا لیا تھا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ خود اپنے اس تصور سے میں غیر مطمئن تھا۔ ایسے کام تصور میں تو لائے جا سکتے تھے، لیکن ان کی حقیقتوں کو پانا آسان نہیں ہوتا۔ پھر بھی اگر کریمن سلہری سے ملاقات ہو جاتی تو کم از کم تبادلہ خیال ہی رہتا۔ باقی زندگی کا کوئی مقصد تو تھا ہی نہیں۔ انہی سوچوں میں گم تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور میں نے ویٹر کو اندر آنے کی اجازت دے دی، جو میرے اندازے کے مطابق وہ برتن لینے آیا ہوگا۔ لیکن میری اجازت پر اندر داخل ہونے والا ایک سرخ سفید رنگت کا مالک 45 سالہ ڈی ایس پی تھا۔ اس کے عہدے کے نشان اس کی وردی پر نظر آ رہے تھے۔ ڈی ایس پی کے پیچھے ہوٹل کا مینیجر اور 2 انسپکٹر کے رینک کے افراد تھے۔ باہر کچھ اور بھی لوگ تھے جن کا مجھے احساس ہو رہا تھا، لیکن پولیس کی اس طرح آمد اور وہ بھی اس طرح جارحانہ انداز میں میرے لیے باعث حیرت تھی۔ میں تعجب بری نگاہوں سے ان لوگوں کو دیکھنے لگا۔ ڈی ایس پی کی گہری نگاہیں میرا جائزہ لے رہی تھیں۔ میں نے خاموشی اختیار کیے رکھی اور ڈی ایس پی قریب پہنچ کر بولا، تمہارا نام احمد اسدی ہے؟ افسوس،
مجھے قانون سے واقفیت نہیں، ورنہ تمہارے اس طرح یہاں آنے پر میں تم سے یہ سوال کرتا کہ کیا پولیس کو اس طرح اندر گھس آنے کی اجازت ہوتی ہے؟ میں نے کہا اگر تمہیں قانون سے واقفیت نہیں تو کم از کم اتنا تو تمہیں سمجھایا جا سکتا ہے کہ خصوصی حالات میں پولیس کو یہ اختیار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر ملک کا قانون اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، اتفاق سے میرا واسطہ کبھی قانونی معاملات سے نہیں پڑا، لیکن اگر تم کہتے ہو ٹھیک ہے اب اپنی آمد کی وجہ بتاؤ۔ میں نے کہا تمہارا نام احمد اسدی ہے؟ اس نے کہا یقیناً تم معلومات حاصل کر کے آئے ہوگے۔ میں نے کہا اور تمہاری ماں کا نام زمرد جہاں تھا؟ زمرد جہاں ہے۔ باپ کے بارے میں تم کہہ سکتے ہو کہ اس کا نام نعمان اسدی تھا؟ میں نے جواب دیا مسٹر احمد اسدی، ہمارے پاس تمہاری گرفتاری کے وارنٹ ہیں اور وارنٹ تم دیکھ سکتے ہو، اور اس کے بعد پولیس ہیڈ آفس چلنا ہے۔ وارنٹ تو ہوگا ہی آپ کے پاس، میں نے پریشان ہوئے بغیر کہا۔ پولیس افسر نے وارنٹ میرے سامنے کر دیا۔ میں نے سرسری نظر اس پر ڈالی اور اس کے بعد کھڑا ہو گیا۔ میرے سامان کا تحفظ آپ کا فرض ہے، کیونکہ میرے کاغذات اور کچھ قیمتی اشیاء یہاں موجود ہیں۔ ان کی جانب سے مطمئن رہو، لیکن اپنے کاغذات کی نشاندہی کرو۔ کہاں ہیں؟ وہ سامنے الماری میں۔ میں نے کہا انسپکٹر ان کے تمام کاغذات اپنی تحویل میں لے لو۔ انسپکٹر نے اپنے افسر اعلیٰ کی ہدایت پر عمل کیا اور پھر ان لوگوں کے ساتھ باہر نکل آیا۔ وہ لوگ ہتھ کڑی ساتھ لائے تھے، لیکن پتہ نہیں ابھی قانون میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگانے کی اجازت دیتا تھا یا نہیں۔ ویسے ان لوگوں نے ہتھ کڑی لگائی نہیں تھی، البتہ میرے لباس کی تلاشی بے شک لے لی گئی، اور اس کے بعد ایک پولیس کی کار جو بند تھی مجھے لے کر واپس ہیڈ آفس چل پڑی۔ جس جگہ مجھے لایا گیا وہ صاف ستھری تھی۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچایا گیا اور مجھے لانے والے افسر نے کہا تمہاری گرفتاری کی رپورٹ تیار کی جائے گی اور اس کے بعد تم سے رابطہ دوبارہ قائم کیا جائے گا۔ بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے بارے میں مکمل رپورٹ تیار ہو لینے دو، اس سے پہلے نہ تو شور شرابہ کرو، نہ کوئی ایسی حرکت جس میں قانون کا تم سے براہ راست تصادم ہو۔ یہ ایک بہتر اور دوستانہ مشورہ ہے۔ میں نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا، حالانکہ میرے دل میں سینکڑوں سوالات مچل رہے تھے۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن اس بند کمرے میں کافی وقت ہو گیا تھا اور اس طرح کے کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ کم از کم کسی کو خبر دینی چاہیے تھی۔ بھوکا پیاسا اپنی جگہ بیٹھا رہا اور پھر آہستہ آہستہ دل میں بغاوت کی کیفیت نمودار ہو گئی۔ یہ تو بہتر بات نہیں، کسی انسان کے ساتھ اس قدر بے اعتنائی جائز نہیں ہوتی۔ دروازہ باہر سے بند تھا۔ میں نے کئی گھنٹے گزرنے کے بعد دروازے پر دستک دی تو ایک آدمی نے دروازہ کھولا، دوسرا اس کے پیچھے سنگین لگی ہوئی رائفل تانے کھڑا تھا۔ دروازہ کھولنے والے نے کہا ہاں کیا بات ہے؟ تم لوگوں کو علم ہے کہ میں یہاں موجود ہوں؟ میں نے کہا اسکول ماسٹر بننے کی کوشش مت کرو، بتاؤ کیا بات ہے؟ یہاں نہ پانی کا بندوبست ہے، نہ مجھے چائے وغیرہ کے لیے پوچھا گیا، اور آخر انسان کی دوسری ضروریات بھی ہوتی ہیں۔ تم لوگ میرے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کر رہے ہو۔ میں نے کہا مسٹر جب تک ہمیں تمہارے بارے میں اوپر سے ہدایات نہیں ملیں گی بھلا ہم کیا کر سکتے ہیں، اس لیے آرام سے بیٹھو۔ آرام سے؟ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، اب بغیر کسی ضرورت کے دروازے پر دستک نہ دینا، ورنہ۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور میں خاموش کھڑا ان لوگوں کی یہ غیر انسانی حرکات دیکھتا رہا۔ بہرحال یہ لوگ میرے ساتھ بہت بدسلوکی کر رہے تھے، اور افسوس کی بات یہ تھی کہ اس بدسلوکی کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آ سکی تھی۔ پھر رات کے تقریباً 9:30 بجے تھے جب کچھ لوگوں نے مجھے وہاں سے نکالا۔ میں نے اب ان سے کوئی سوال نہیں کیا۔ مجھ پر غصہ طاری ہوتا جا رہا تھا، لیکن شکر ہے اس نے جنون کی شکل اختیار نہیں کی تھی۔ پھر ان لوگوں نے مجھے ایک بڑے کمرے میں پہنچا دیا جو غالباً حوالات کا کمرہ تھا۔ موٹی موٹی لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھیں، اس کے سامنے ایک رہدری تھی اور سلاخ دار دروازے پر ایک موٹا سا تالا پڑا تھا۔ اس موٹے تالے کو کھول کر مجھے اندر دھکیل دیا گیا۔ میں نے یہ لمحات بڑے صبر و سکون سے برداشت کیے اور کمرے کے ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ ایک 30-32 سالہ مقامی آدمی جس کا بدن دبلا پتلا اور قد لمبا تھا، چہرے پر کرختگی کے آثار اور شیب بڑھا ہوا تھا۔ اس نے سفید جوتے اور گرے کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا، دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اور بھی چند قیدی اس متعفن کمرے میں موجود تھے، اس میں سے چند گندے فرش پر پڑے خراٹے لے رہے تھے۔ ایک قیدی سامنے سلاخوں والے دروازے سے باہر دیکھ رہا تھا۔ بہرحال یہ ماحول اور یہ منظر میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ پھر مجھے دوسرے قیدیوں کے ساتھ بڑی سی ڈبل روٹی اور تھوڑا سا سالن دے دیا گیا۔ یہ انتہائی نامناسب انداز تھا، میں نے اسے قبول نہ کیا، تو وہ اور کسی تکلف کے بغیر کھانا واپس لے گئے، جبکہ دوسرے قیدی بڑے ذوق و شوق سے یہ کھانا کھا رہے تھے۔ میں نے ان میں سے ایک دو کی نگاہوں میں طنزیہ آثار بھی دیکھے، لیکن شکر تھا کہ کسی نے اس وقت میرا مذاق نہیں اڑایا، ورنہ شاید مجھ پر جنون طاری ہو جاتا۔ بہرحال رات جس طرح گزری میرا دل جانتا ہے۔ بھوک پیاس نیند کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ساری رات دیوار سے کمر لگائے بیٹھا رہا۔ صبح کو ناشتہ آیا اور میں نے ناشتہ بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔
جس کے بعد صبح 10 بجے مجھے حوالات کی کوٹری سے باہر نکالا گیا اور ایک دوسرے بڑے کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں ایک بینچ پڑی ہوئی تھی۔ غالباً یہ عقوبت خانہ تھا کیونکہ کچھ اذیت رسانی کے آلات بھی وہاں نظر آ رہے تھے، جیسے لوہے کی وہ ٹکٹکی جو غیر انسانی عمل کے لیے استعمال کی جاتی۔ چند افراد یہاں موجود تھے، ان میں سے کچھ سمجھدار لوگ بھی نظر آئے۔ وہ ڈی ایس پی بھی تھا جس نے مجھے گرفتار کیا تھا۔ اس نے ایک اور اعلیٰ افسر کے سامنے میرے بارے میں تفصیلی رپورٹ پیش کی اور افسر اعلیٰ نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں ٹھیک ہے مسٹر احمد اسدی، براہ کرم یہاں بیٹھ جائیے۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ پیچھے کھڑے ہوئے ایک شخص نے اسے بتایا اور وہ چونک پڑا۔ کیا رات کا کھانا کھایا ہے، نہ صبح کا ناشتہ کیا ہے، لیکن کیوں؟ جناب، انہیں دونوں بار کھانے کی پیشکش کی گئی تھی لیکن انہوں نے مسترد کر دی۔ اوہو نہیں مسٹر احمد اسدی، یہ غلط ہے۔ میرا خیال ہے یہاں آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ نہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں مجھے میرا جرم نہیں بتایا گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ میری حیثیت کو نظر انداز کر کے میرے ساتھ انتہائی بدترین سلوک کیا گیا۔ میں نے اپنی ناپسندیدہ چیزوں کو قبول نہیں کیا۔ نہیں، یہ غلط ہے، چلو ناشتے کا بندوبست کرو، اس افسر نے کہا اور مجھے اس کمرے سے ایک اور کمرے میں لے جایا گیا۔ افسر اعلیٰ شاید کوئی بہت ہی ذہین اور سمجھدار آدمی تھا۔ بہت عمدہ ناشتہ منگوایا گیا تھا۔ میری عقل کام کر رہی تھی۔ میں نے یہی سوچا کہ جسمانی توانائی سے کام لوں گا، چنانچہ میں نے وہ ناشتہ کر لیا۔ چائے کی کئی پیالیوں اور دوسری لذیذ اشیاء نے میرے دل و دماغ کو خاصی بہتر کیفیت سے ہمکنار کر دیا تھا۔ افسر اعلیٰ نے اس دوران مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن ناشتہ کرنے کے بعد میں نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، سب سے افسوسناک بات یہ ہے جناب کہ مجھے یہ نہیں بتایا کہ مجھے کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے۔ آپ آئیے، ظاہر ہے ہر کام اپنی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے، آئیے، انہوں نے کہا۔ میں نے محسوس کیا کہ کچھ میرے نگران ہیں اور مسلح ہیں، غالباً اس بات کے لیے تیار ہیں کہ میں کوئی حرکت کروں تو کم از کم مجھے زخمی کر دیا جائے، لیکن میں کوئی حرکت کیوں کرتا؟ کوئی ایسی غلط فہمی ان لوگوں کو ہوئی تھی جس کی بنا پر انہوں نے مجھے گرفتار کیا تھا، لیکن میرا نام بھی پوچھا گیا۔ بہرحال مجھے دوبارہ اس کمرے میں لے آیا گیا اور ایک بار پھر مجھے اس کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ پھر افسر اعلیٰ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، کیا آپ ہمارے سوالات کے جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہاں، میں نے کہا۔ آپ کا نام احمد اسدی ہے؟ جی۔ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میرا تعلق اسلامی ملک سے ہے، لیکن میری پیدائش اسی ملک کی ہے۔ میں نے پرورش یورپ میں پائی۔ اب آپ جو کچھ بھی کہہ لیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو ماضی یاد ہے؟ انہوں نے کہا۔ ماضی کے کون سے حصے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نے سوال کیا اور افسر عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، آپ کے والد نے شادی ایک مسلمان عورت سے کی؟ جی، میں نے کہا۔ اور آپ کی والدہ کا نام زمرد جہاں تھا؟ جی، میں نے کہا۔ کیا آپ اپنی والدہ کے ساتھ اس تنظیم کے رکن نہیں تھے؟ نہیں، میں نے کہا۔ کیا آپ اپنے ماضی کے حالات دہرا سکتے ہیں؟ نہیں، میں نے کہا۔ کیا مطلب؟ آپ کے سامنے کسی بھی غیر ضروری بات کو نہیں دہرا سکتا، میں نے کہا۔ مطلب یہ کہ آپ یورپ میں تھے اور آپ کی والدہ یہاں تھی۔ یورپ میں رہ کر آپ اس تنظیم کے لیے کیا کر رہے تھے؟ کچھ نہیں، میرا اس تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے کہا۔ اپنی والدہ سے آپ کا تعلق ہے؟ آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ کوئی غیر ضروری سوال نہ کریں، جواب نہیں دوں گا۔ لیکن جواب ضروری ہے مسٹر، انہوں نے کہا۔ ہو سکتا ہے آپ کے لیے ضروری ہو، لیکن میں اسے ضروری نہیں سمجھتا۔ اگر آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کی والدہ کہاں ہیں تو آپ کو جسمانی نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے، انہوں نے کہا۔ میں اتنا بتا سکتا ہوں آپ کو کہ مجھے اپنی والدہ کے بارے میں کوئی علم نہیں، میں نے کہا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اب میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا، میں نے سرد لہجے میں کہا، اور آفیسر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چند لمحات خاموش رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، ٹھیک ہے، آپ کا تفتیشی افسر آپ سے اس بارے میں مناسب سوال کر لے گا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے تفصیلی جواب دے دیں اور ایک شریفانہ طرز عمل اختیار کریں۔ دیکھیے، جب انسان بازی ہار جاتا ہے تو اسے سرکشی اور تندی چھوڑنی پڑتی ہے۔ آپ پولیس لاک اپ میں ہیں، پولیس کسٹڈی میں ہیں، یہ بات ہمیں پتہ چل چکی ہے کہ آپ خاتون زمرد جہاں کے صاحبزادے ہیں۔ ہم نعمان اسدی کو اس بارے میں ملوث نہیں کرتے، چونکہ وہ ایک اسلامی ملک کے باشندے تھے اور ملک کی سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن آپ کی والدہ زمرد جہاں کا معاملہ مختلف ہے، اور جبکہ یہ بات ہماری علم میں آ چکی ہے کہ آپ اپنی والدہ سے ملاقاتیں کرتے رہے، ہر چند کہ آپ یورپ میں رہتے تھے۔ دیکھیے، آپ کو تمام اطلاعات غلط ملی ہیں۔ میرا قیام یورپ میں تھا، کچھ دن پہلے صرف یہاں چند روز کے لیے آیا تھا، اس کے بعد یورپ واپس چلا گیا۔ دوبارہ آپ کی آمد کس سلسلے میں ہوئی؟ انہوں نے پوچھا۔ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، میں نے عرض کیا کہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اصل میں آپ کا تفتیشی افسر میں نہیں ہوں، جو شخص ہے وہ آنے والا ہے، میں آپ کو اس کے ہینڈ اوور کر کے چلا جاؤں گا۔ پھر بہت سے افراد اس کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں خاموش کرسی پر بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد ایک انتہائی اسمارٹ نوجوان اندر داخل ہوا، پوری آنکھوں والا،
یہ نوجوان شکل و صورت کا بہت اچھا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک صفاکی تھی۔ ویسے بھی کھلاڑیوں جیسی مضبوط جسامت کا مالک تھا، بدن بھی ورزشی تھا، اندر سے بھی گندا ہوا تھا۔ تو پہلے سے موجود شخص نے کہا، نجم غرقندی، یہ آپ کا ملزم ہے، تعلیم یافتہ آدمی ہے، ہمیں کچھ بتانے پر آمادہ نہیں ہوا، لیکن بہرحال ہم نے اس سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اب آپ آئے ہیں اور آپ جانے اور آپ کا کام۔ بہتر یہی تھا کہ مجھے ہی میرا کام دیکھنے دیا جاتا۔ خیر کوئی بات نہیں، آپ آرام کیجیے اور اپنے معزز مہمان سے میں خود گفتگو کر لوں گا، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس شخص نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن انداز اس قدر طنزیہ تھا جیسے وہ اپنے آپ کو بہت بڑی شخصیت کا مالک سمجھتا ہو اور مجھے معمولی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر کمرے میں 2 افراد رہ گئے، غالباً نجم اور میں تھے، باقی تمام لوگ کمرے سے نکل گئے۔ پوری آنکھوں والے اس نوجوان افیسر نے کرسی پر بیٹھ کر انتہائی نرم لہجے میں کہا، آپ نے صبح کا ناشتہ کر لیا مسٹر احمد اسدی؟ جی، میں نے کہا، دیکھیے مدافعت اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن صرف اس وقت تک کہ جب تک اس کی گنجائش رہے۔ آپ کو علم ہے کہ پاور اسٹیٹ تنظیم کے تمام افراد کو سزائے موت دے دی گئی ہے، صرف خاتون زمرد جہاں ہمارے ہاتھ نہیں لگیں، اور مسٹر احمد اس فہرست میں ان کا نام بھی موجود ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاور اسٹیٹ تنظیم کے 150 افراد کون کون ہیں۔ آپ کے بارے میں ہمیں اطلاع بھی ملی ہے کہ آپ نے تقریباً اپنی تمام زندگی اس ملک سے باہر ہی گزاری ہے اور غالباً یورپ میں رہے ہیں۔ یہ بہترین موقع ہے مسٹر احمد اسدی کہ آپ اپنے آپ کو اس تنظیم کا فرد کہلوانے سے گریز کریں اور وہ تمام حقائق بتا دیں جو آپ کو خاتون زمرد جہاں کے بارے میں معلوم ہے، ورنہ دوسری شکل میں آپ کو بھی لازمی طور پر خاتون زمرد جہاں کا ہمراہی سمجھا جائے گا، اور ظاہر ہے یہ ثابت ہونے کے بعد سزائے موت آپ کا مقدر بن جائے گی۔ آپ صرف اتنا ہمیں بتا دیں کہ خاتون زمرد جہاں کہاں روپوش ہیں۔ یہ بات ہمارے علم میں آ چکی ہے کہ وہ آپ کے والد کے ملک میں نہیں گئیں اور وہاں ان کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ شاید اب وہاں ان کے لیے کوئی بہتر جگہ بھی نہیں ہے اور انہیں کوئی اہمیت نہیں دی گئی۔ مسٹر احمد اسدی، کیا وہ اس ملک میں ہیں یا آپ کے پاس یورپ میں چلی گئی ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نے چند لمحات خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے کہا، نہیں، حقیقت یہ ہے کہ مجھے ان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ وہی کر رہے ہیں آپ جو آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ میں آخری بار کہتا ہوں کہ حقائق بیان کرو، کیوں اپنی زندگی کھونا چاہتے ہو؟ میرا نام غرقندی ہے اور لوگوں کا کہنا ہے کہ جو کیس میرے سپرد کیا جاتا ہے اس میں اگر دور دور تک کوئی ملوث ہوتا ہے تو خود آ کر مجھے بتاتا ہے کہ حقیقت حال یہ ہے اور پھر مجھ سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے۔ میں تمہیں اس ٹکٹکی سے بندھواؤں گا اور پھر اس قسم کی ٹیکنیکل اذیتیں دوں گا کہ تم زبان کھولنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ کیا تم ایک شریف آدمی کی مانند ان اذیتوں سے بچنے کی کوشش کرو گے؟ اس نے کہا۔ اس کے الفاظ مجھے میری فطرت یاد دلانے کے لیے کافی تھے۔ میری آنکھوں میں خون کی سرخی لہرانے لگی۔ تب میں نے نجم غرقندی سے کہا، یہ تمام اذیتیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بے مقصد تم مجھے دو گے، دوسری یہ کہ تم ساری پولیس فورس کے ساتھ یہ عمل کرو گے۔ تمہاری اپنی اوقات کیا ہے بتاؤ گے؟ کیا تم ذاتی طور پر مجھے یہ اذیتیں دینے کی صلاحیت رکھتے ہو؟ میرے ان الفاظ نے اس سرکش پولیس آفیسر کو بھی دل و دماغ کے قابو سے باہر کر دیا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، ہاں، میں اپنے آپ کو اس اہل سمجھتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ساتھی کو حکم دیا، تم دونوں باہر جاؤ، دروازہ باہر سے بند کر دو، خبردار کسی کو اندر آنے نہ دینا۔